شاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے شادی کے بعد اندلس کے لیے کیا کیا؟ ابو الحسن کون تھا اور اس نے فرڈینینڈ کو ایسا کیا کہا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا؟ اور غرناطہ کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کیوں کی؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج اس ایپیسوڈ میں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ غرناطہ شہر کے بارے ہسپانوی شاعر اکازا نے کیا کہا؟ اندلس کے سائنسدانوں نے یورپ کو کیا تحفہ دیا؟ یہ سب ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس پروگرام کے پہلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ نے یہ پروگرام نہیں دیکھا تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سن 1469 اندلس کے مسلمان غرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سارا اندلس ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مسلمان اندلس بھر سے سمٹ کر غرناطہ میں اپنی بقا کی لڑائی میں مصروف تھے۔ غرناطہ کا موجودہ حکمران ایک نڈر اور قابل شخص ابو الحسن تھا۔ اہل اندلس کو طویل عرصے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا۔ اہل اندلس اسے اپنا نجات دہندہ تعبیر کر رہے تھے۔ سلطان ابو الحسن سے مسلمانوں کی توقعات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کا بھائی محمد بن سعد، جو الزاغل کے نام سے مشہور ہے، مالکا کے علاقے کا حکمران تھا، اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ عیسائی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں تو الزاغل فوراً غرناطہ پہنچا اور اس نے مالکا کے تخت سے دستبردار ہوتے ہوئے اپنے بھائی ابو الحسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح ابو الحسن طاقتور ہو گیا، اور جب فرڈینینڈ نے ابو الحسن سے خراج طلب کیا تو اس نے وہ تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ابو الحسن نے کہا، غرناطہ کے ٹکسال میں عیسائیوں کو دینے کے لیے سکوں کی بجائے اب فولاد کی وہ تلواریں تیار ہوتی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں۔ یہ جواب سن کر فرڈینینڈ اور ایزابیلا حیران رہ گئے۔ اس وقت کستلا اور اراگون کی باہمی ریاست کا رقبہ 1.25 لاکھ مربع میل کے لگ بھگ تھا، جبکہ غرناطہ کی ریاست سمٹا کر صرف 4000 مربع میل رہ گئی تھی۔ یہ مختصر رقبہ بھی عیسائیوں کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا اور وہ اندلس سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور خاموشی سے جنگی تیاریاں تیز کر دیں۔ ابو الحسن بھی غافل نہیں تھا۔ آخر کار غرناطہ کے سرحدی مقام لوشا میں سلطان ابو الحسن اور فرڈینینڈ کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اہل غرناطہ قوت اور عددی برتری دونوں اعتبار سے عیسائیوں کی مشترکہ افواج کے مقابلے پر کمزور تھے، مگر ان کو علم تھا کہ اندلس میں ان کے پاس یہ آخری خطہ اراضی رہ گیا ہے۔ اس کے دفاع کے لیے اہل غرناطہ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ آخر کار لوشا کے میدان میں طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے ابو الحسن نے فرڈینینڈ کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ ابھی ابو الحسن لوشا کے میدان میں ہی تھا کہ غرناطہ میں اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطہ کے تخت کا مالک بن بیٹھا۔ عیسائیوں سے جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے یہ خطرناک اطلاع تھی۔ لوشا کی فتح کے بعد وہ ابو الحسن کی سربراہی میں اندلس میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ کی بغاوت نے ان کے ہوش اڑا دیے
اور سلطان ابو الحسن کو مجبوراً لوشا چھوڑ کر مالکا میں پناہ لینی پڑی۔ یعنی اس نازک دور میں جب اہل اندلس اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھے، ابو عبداللہ کی اقتدار کی ہوس نے غرناطہ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بجائے باپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے، ابو عبداللہ اس کی سلطنت کے در پہ ہو گیا۔ مسلمانوں میں تقسیم دیکھ کر شکست خوردہ فرڈینینڈ کو حوصلہ مل گیا اور اس نے مالکا پر حملہ کر دیا۔ مالکا میں ابو الحسن اور فرڈینینڈ کو برسرے پیکار دیکھ کر ابو عبداللہ نے بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت سے حملہ کر دیا۔ ابو الحسن تجربے کار سپہ سالار تھا۔ اس نے ایک طرف تو عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، دوسری طرف ابو عبداللہ کو واپس غرناطہ جانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اسی دوران ابو عبداللہ اور فرڈینینڈ کا لوشینیا کے مقام پر آمنا سامنا ہو گیا۔ ناتجربے کار ابو عبداللہ نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابو عبداللہ کے فرڈینینڈ کی قید میں جانے کے بعد غرناطہ کا تخت خالی ہو گیا۔ بیٹے کی بغاوت نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا، اس پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ اس نے ریاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنے بھائی الزاغل کو غرناطہ کا تخت سنبھالنے اور فرڈینینڈ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ الزاغل غرناطہ پہنچا اور اس نے مسلم افواج کی اسر نو تنظیم شروع کر دی۔ الزاغل بلا شبہ ابو الحسن کا حقیقی جانشین تھا اور ممکن تھا کہ اپنی دلیری اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اندلس کے مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جاتا، مگر اس موقع پر ابو عبداللہ کا ایک دفعہ پھر مکروہ کردار سامنے آتا ہے۔ دوران قید فرڈینینڈ نے ابو عبداللہ کی خصلت پہچان لی۔ وہ سمجھ گیا ابو عبداللہ کو مسلمانوں سے زیادہ اپنے اقتدار کی خواہش ہے۔ فرڈینینڈ نے ابو عبداللہ کو الزاغل اور ابو الحسن کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ابو عبداللہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے غرناطہ کا وارث تسلیم کرتا ہے اور یہ کہ فرڈینینڈ غرناطہ کا تخت حاصل کرنے میں ابو عبداللہ کی مدد کرے گا۔ ابو عبداللہ سے ساز باز کرنے کے بعد فرڈینینڈ نے اسے اپنی قید سے رخصت کر دیا۔ ابو عبداللہ سیدھا مالکا پہنچا جہاں الزاغل کا قبضہ تھا۔ اہل مالکا کو یقین دہانی کرائی کہ فرڈینینڈ اس کے ساتھ ہے اور اگر اہل مالکا اس کا ساتھ دے تو ان کی عیسائیوں سے صلح کروا سکتا ہے۔ جنگ و جدل سے گھبرائے ہوئے مسلمان اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے مالکا پر ابو عبداللہ کی بالادستی تسلیم کر لی۔ اب ابو عبداللہ نے الزاغل کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دے تو ان دونوں کی آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اس طرح عیسائیوں کی مشترکہ افواج کا مقابلہ دونوں مل کر کریں گے۔ لوشا کا قلعہ دراصل غرناطہ کا دفاعی مورچہ تھا۔ فرڈینینڈ کئی سالوں سے لوشا پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا، اس طرح اس کا راستہ غرناطہ تک آسان ہو جاتا، مگر اہل لوشا نے اپنے علاقے کا دفاع بڑی بے جگری سے کیا ہوا تھا۔ لوشا کی دفاعی اہمیت کے باوجود مسلمانوں میں اتحاد کے خواہش مند الزاغل نے ابو عبداللہ کا کہا مان لیا اور لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ لوشا پر قبضہ فرڈینینڈ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اب ابو عبداللہ مالکا اور لوشا دونوں پر قابض تھا۔ اس نے فوراً فرڈینینڈ کو لوشا آنے کی دعوت دے ڈالی۔ مسلمان حیران اور پریشان ہو گئے۔
کہ جس لوشا کی حفاظت کے لیے انہوں نے سالوں سے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے وہ کسی خون خرابے کے بغیر فرڈینینڈ کو مل گیا۔ مالکا میں جب مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس پر فرڈینینڈ نے مالکا کا محاصرہ کر لیا۔ اہل مالکا کی مدد کے لیے الزاغل غرناطہ سے روانہ ہو گیا۔ غرناطہ خالی دیکھ کر ابو عبداللہ کو سنہری موقع مل گیا۔ وہ فوراً غرناطہ پہنچ گیا اور تخت غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے المناک داستان کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس کا انجام مسلمانان اندلس کی مکمل بربادی پر ختم ہوا۔ وہ لوگ جو 800 سال قبل اندلس میں روشنی کا پیغام لے کر آئے تھے اور روشنی کی مانند پورے اندلس میں پھیل گئے تھے، وہ راستہ بھول گئے۔ جب قومیں راستہ فراموش کر دیں تو سلطنتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ غرناطہ پر ابو عبداللہ کا قبضہ بھی مسلمانان اندلس کے لیے بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ منظرنامہ دیکھتے ہوئے مالکا والوں نے فرڈینینڈ سے صلح کر لی۔ اس طرح لوشا اور مالکا پر فرڈینینڈ کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ ابو عبداللہ کو بیٹا کہنے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا دم بھرنے والا فرڈینینڈ اب اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اس نے ابو عبداللہ کو پیغام بھجوایا کہ اب غرناطہ کی چابیاں عیسائیوں کے حوالے کر دی جائیں۔ یہ پیغام ملتے ہی ابو عبداللہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اپنوں سے غداری کرنے کا انجام اسے نظر آنے لگا۔ اس نے اہل غرناطہ سے مشورہ کیا۔ اہل غرناطہ موسیٰ اور طارق کے فرزند تھے۔ انہوں نے آخری دم تک جنگ لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اہل غرناطہ اور فرڈینینڈ میں سخت لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کو علم تھا کہ اندلس میں اب غرناطہ ہی ان کی آخری امید ہے، لہذا وہ جم کر لڑے اور انہوں نے عیسائیوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ غرناطہ کے مضافات کے علاقے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ ان میں البشرات نامی پہاڑی علاقہ بھی شامل تھا۔ قدرت قوموں کو سنبھلنے کے لیے کئی مواقع دیتی ہے۔ یوسف بن تاشفین کی آمد سے لے کر ابو الحسن کی تخت نشینی تک اہل اندلس کو سنبھلنے کے کئی مواقع ملے، مگر اقتدار کی خواہش اور ہوس میں اپنوں سے غداری نے اہل اندلس کو برباد کر کے چھوڑا۔ اس نازک موقع پر جب عیسائی اندلس میں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ کے سامنے مورچہ زن تھے، اس وقت بھی اہل اندلس کی آپس کی نا اتفاقی ختم نہ ہوئی۔ اہل غرناطہ کی ابو عبداللہ کی سربراہی میں عیسائیوں کے خلاف کامیابیاں اس کے چچا الزاغل کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہی محمد بن سعد الزاغل جو کچھ عرصہ قبل مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر اپنے بھائی سلطان ابو الحسن کے حق میں اپنی سلطنت سے دستبردار ہو چکا تھا، اس دفعہ اس نے شرمناک حرکت کی۔ الزاغل نے اہل غرناطہ کے خلاف فرڈینینڈ کے حق میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے فرڈینینڈ کو ابو عبداللہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ فرڈینینڈ نے یہ سنہری موقع جانے نہ دیا اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اب الزاغل نے فرڈینینڈ کی مدد کے ساتھ ابو عبداللہ پر حملے کرنے شروع کیے۔ غرناطہ کے مضافات کے تمام قلعے ایک ایک کر کے عیسائیوں کے قبضے میں دوبارہ چلے گئے اور آخرکار اہل غرناطہ محصور ہو کر رہ گئے۔ غرناطہ کے تخت کے خواہش مند الزاغل کو فرڈینینڈ نے اس کی خدمات کا صلہ دیتے ہوئے اسے اسپین سے نکل جانے کا حکم دیا۔ الزاغل فرڈینینڈ کا منہ دیکھتا رہ گیا
اور آخر کار مراکش میں جلا وطن کر دیا گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ غداروں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ سن 1492 فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے فیصلہ کن معرکے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی سال موسم گرما میں عیسائیوں کی مشترکہ افواج نے غرناطہ کا محاصرہ کر لیا۔ غرناطہ کے شمال میں پہاڑی سلسلے تھے اور محاصرے کے دوران اہل غرناطہ کو مدد ملتی رہی، مگر سردیاں شروع ہوتے ہی پہاڑوں پر برف باری شروع ہو گئی اور غرناطہ کو حکومت ملنا بند ہو گئی۔ شہر میں اشیاء خورد و نوش کی قلت ہو گئی۔ اہل غرناطہ اب عیسائیوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے پر آمادہ تھے۔ غرناطہ کا سپہ سالار موسیٰ بن ابی غسان آخری سپاہی تک لڑنا چاہتا تھا، مگر ابو عبداللہ ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا تھا۔ وہ اور اس کے اکثر امراء فرڈینینڈ سے صلح کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کر سکیں گے۔ امراء سلطنت سازش میں مصروف ہو گئے، پس پردہ عیسائیوں سے رابطے قائم کرنے لگے۔ ان سازشی عناصر کا سرغنہ وزیر اعظم غرناطہ ابو القاسم تھا۔ فرڈینینڈ نے غرناطہ پر قبضے کی صورت میں اس کو غرناطہ کا اہم عہدہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ ابو عبداللہ کی ذہنی شکست میں ابو القاسم کا مرکزی کردار تھا۔ بالآخر ابو عبداللہ نے ابو القاسم کو خفیہ سفارتکاری کی اجازت دے دی۔ مذاکرات شروع ہوئے اور مذاکرات کے آخر میں مسلمانوں کے آخری بادشاہ نے غرناطہ کی سلطنت اور الحمرا 2 شرطوں پر عیسائیوں کے حوالے کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کیا عیسائی بادشاہ اور ملکہ نے یہ دونوں شرائط مان لی؟ ابو عبداللہ کی ماں نے کون سا تاریخی فقرہ بولا جو آنے والے دنوں میں محاورہ بن گیا؟ فرڈینینڈ اور اس کی بیوی ایزابیلا نے مسلمانوں کے لیے کیا حکم جاری کیا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے یعنی اس پروگرام کے تیسرے اور آخری ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں۔